اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ شیخ کامل کی پہچان کیا ہے۔ تو اس میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بیعت کی اہمیت کا بات بتایا، تو شیخ کامل کی میں آپ کو پہچان بتا رہا ہوں اور اس کے فائدے پہ بھی۔ تو پہچان میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں یہ بتایا تھا کہ آپ کو وارث نبی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے بیعت کرنی ہے تو آپ کو ایک وارث نبی کی ضرورت ہے۔ یہ شیخ کامل میں نے لکھا ہے، لیکن اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ایک، پھر رسول کا نائب، العلماء ورثۃ الانبیاء، پھر امام وقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ آپ کے اپنے زمانے کا امام۔ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی رہنما نہیں ہوتا اور وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال اس کو میں نے مختصر طور پہ شیخ کامل کا نام دیا ہے۔ شیخ کامل کا جو صفات ہیں وہ میں بتا رہا ہوں، اور اس کی گزشتہ نشست میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کو دراصل ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق کی، اللہ کی ایک خاص یعنی بندگی۔ دیکھیں اب آپ نے بیعت کے بعد کرنا کیا ہے؟ آپ نے بندگی میں کمال حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے اور بندگی میں کمال حاصل کرنا ہے۔ یہ آپ کا، کیونکہ آپ کی پیدائش کا راز یہی ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس پیدا نہیں کیے لیکن اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی واحد وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ وہ نوٹ کر لیں، کامل بندگی۔ اب کامل بندگی کے لیے ایک تو آپ کو بیعت کی ضرورت ہے لازماً، یعنی آپ نے ایک ڈیلنگ کی ضرورت ہے جو کہ آپ شیخ کامل کے ہاتھ سے کرتے ہیں، اور پھر وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے پھر آپ کو شیخ کی رہنمائی میں وہ راستہ طے کرنا ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ یعنی اس کا ظاہر ہے کہ ایک منزل کیا ہے؟ اللہ۔ اب اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لیے ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی تعصب کی بات نہیں ہے، کوئی اگر تعصب کرے کہ بھئی ہمیں تو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہیں، انسان کو انسان کی ضرورت ہوتی ہے، زندہ انسان کو زندہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان، اب اس میں کافی یہ ہے کہ موضوعات ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں نے آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ شیخ کامل کی پہچان یہ ہے کہ ایک تو وہ اللہ کے راستے کے بارے میں جانتا ہو، پھر اس راستے پر چل بھی رہا ہو، اور پھر اس کے ساتھ ایک خصوصی اجازت بھی ہو۔ اس کے بارے میں پھر آپ سوال کر سکتے ہیں اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ شخص یہ کام کرتا ہو، یہ ڈیلنگ کرواتا ہو۔ غیر مجاز سے آپ ڈیلنگ اگر کروائیں گے تو وہ ڈیلنگ ہوئے گی نہیں۔ زمین کسی کی ہے، آپ کسی سے اور سے بات کر رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے سودا۔ مکان کسی اور کا ہے، آپ کسی غیر مالک سے بات کر رہے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ میں نے جو چیز بہرحال یہ آسان سمجھنے کے لیے آسان ہے کہ جو مجاز ہے، جو اتھارٹی ہے، اس سے آپ نے بیعت کرنی ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کو وہ فوائد حاصل ہوں گے جو کہ روحانی فوائد، جس کو ہم کہتے ہیں فیوزات، اللہ تعالیٰ کا فیض، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب۔ اصل میں تو تقرب ہمیں چاہیے اللہ کا، پھر اس کے لیے ہمیں قریب ہونا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر آج کے زمانے میں پھر ہمیں شیخ کامل کی ضرورت ہے، اور شیخ کامل کی میں نے آج کا میرا موضوع بھی یہی تھا کہ شیخ کامل کی پہچان یہ ہے کہ وہ زندہ ہو، اللہ کے راستے کے بارے میں جانتا ہو اور خود بھی اسے راستے پر ہو۔ تو پھر یہ ہے کہ آپ اس سے بیعت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد اب یہ تو ایک ڈیلنگ ہوگی۔ اب اصل کام کیا ہے کہ وہ قیمت چکانی ہے۔ بیعت تو ایک ڈیلنگ ہے نا، آپ نے قیمت دینی ہے۔
اگر آپ بیعت کے بعد قیمت نہیں دیتے تو پھر آپ فارغ ہیں. ایک سٹور پہ آپ جاتے ہیں، 1000 روپے کا سودا لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے یہ خرید لیا، اور وہ آپ کہتے ہیں، وہ پھر کاؤنٹر والا کہتا ہے بھئی پیسے، آپ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں، کیا کہے گا؟ جاؤ بھئی پیسے نہیں ہے اور سودا چھوڑ دو جاؤ. تو پیسے دینے پڑیں گے، قیمت چکانی پڑے گی. چکانا اس کی بھی ہم تفصیل بیان کر دیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم